بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جمشید دستی کو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے، جو اس ٹائم پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا۔ پہلے وہ عمران خان کے بارے میں کیا کہتا تھا وہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ کل اس نے تحریک لبیک کے اوپر حافظ سعد رضوی صاحب کے اوپر تنقید کی۔ تنقید کرنا کوئی تو میرا خیال اتنا مشکل نہیں ہے، ہر کوئی تنقید کرتا ہے، لیکن اس نے کچھ الفاظ نامناسب استعمال کیے کراچی میئر کے حوالے سے۔ تو ماشاءاللہ جو رضوی شیر ہیں ٹویٹر کے اوپر، ان لوگوں نے اس کو منہ توڑ جواب دیا۔ پھر وہ دم دبا کے بھاگ گیا اپنے لیڈر عمران خان کی طرح، اپنے صحافی عمران ریاض کی طرح، وہ اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے بھاگ گیا۔ اچھا ناظرین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے وہ الفاظ رکھنے ہیں کہ اس نے تحریک لبیک کے متعلق، حافظ سعد رضوی صاحب کے متعلق کیا الفاظ استعمال کیے، پھر جو رضوی شیروں نے اس کو منہ توڑ جواب دیا وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اور وہ جس کی وکالت کر رہا تھا حافظ نعیم الرحمان کی کہ اس کو ووٹ دینا چاہیے تھا، اس کے متعلق حافظ سعد رضوی صاحب نے 3 مہینے پہلے بڑے تاریخی الفاظ کہے تھے، بڑا اہم انکشاف کیے تھے اس کے متعلق، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ پھر جو تحریک لبیک کا موقف ہے وہ کلیئر آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا، اور ان لوگوں کی جو منافقت ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ ناظرین، اس نے جمشید دستی نے ایک ٹویٹ کیا جس میں اس نے الفاظ استعمال کیے، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس نے کہا ہے کہ اسلامی نظام کے لیے، یعنی شرعی نظام کے لیے JUI مولا فضل الرحمان کی جماعت اور TLP نے شیخ الدیوبند یعنی کہ دیوبند کا بڑا شیخ الدیوبند دو بریلوی مسلک لیول پہ وہ چلا گیا، مفتی علامہ آصف علی زرداری کے ہاتھوں بیعت کرتے ہوئے، یعنی کہ اس نے کہا ہے کہ بھائی مولانا فضل الرحمان جو شیخ الدیوبند ہے اور جو شیخ البریلوی ہے وہ حافظ سعد رضوی صاحب ہیں، انہوں نے شرعی نظام کے لیے کس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی؟ مفتی علامہ آصف علی زرداری کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہوئے۔ حافظ قرآن، اب یہ کیا کر رہا ہے حافظ نعیم الرحمان کو، حافظ قرآن نعیم الرحمان کے مقابلے میں پیپل پارٹی کو ووٹ دیا۔ یہ جمشید دستی نے کہا ہے کہ بھائی جو بڑے بڑے شیخ الدیوبند، شیخ البریلوی جو پاکستان میں اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں، ان لوگوں نے مولانا آصف علی زرداری کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر دی، یعنی کہ اس نے تحریک لبیک کے اوپر الزام لگایا، اور الفاظ اس نے کیسے استعمال کیے آپ لوگوں نے سامنے آئے۔ اب ان کی اصلیت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ کتنے بڑے منافق ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ PTI سے جڑ کے آئے، آنکھیں بند کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب منافق ہیں۔ میں تو کہہ سکتا ہوں، کوئی کہے یا نہ کہے، جو آدمی میرے سامنے کہے گا کہ میں PTI کا دیوانہ ہوں، عمران خان کا دیوانہ ہوں، میرے منہ سے فوراً الفاظ نکلے گا کہ آپ ایک منافق انسان ہیں۔ اب اس نے جب تنقید کی بغیر تحقیقات کے، جیسا کہ میں کہتا ہوں ان کے بارے میں اکثر کہ ان کو کہے نا کہ کتا آپ کا کان لے گیا، تو یہ کان چیک نہیں کریں گے، بھاگنا شروع کر دیں گے کتے کے پیچھے، بھاگتے 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 زبان اس کی باہر آ جائے گی، لیکن یہ کان چیک نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، شرمندگی ان کو نہیں ہوتی ہے کہ کوئی آگے کہے گا کہ بھیا کان تو آپ کے ساتھ ہے، تو شرمندگی تو ان کو ہوتی نہیں ہے۔ تو پھر اس کو جواب دیا کس نے؟ رضوی شیروں نے، ڈاکٹر طاہر چیمہ نے، اس نے سکرین شاٹ لگایا، لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے ویڈیوز رکھوں گا۔ تو اس نے ایک سکرین شاٹ لگایا کہ جو نو منتخب میئر کراچی ہے مرتضیٰ وہاب، وہ حامد میر کے پروگرام میں کہہ رہا ہے کہ ہم کو TLP نے ووٹ نہیں دیا۔ جب یہ لگایا تو جمشید دستی نے دیکھا تو پھر دم دبا کے اس نے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے سے بھئی ہم کو شعور آ گیا ہے، یا ہم کو شرمندگی ہوئی ہے، یا ہم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے۔ نہیں، غلطی کا احساس نہیں ہوا ہے، کیونکہ ان کی چھترول جو آگے ہونے والی تھی اس کے ڈر کی وجہ سے ان لوگوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا۔ اب ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ تصدیق کرتا ہوں کہ TLP نے مرتضیٰ وہاب کو ووٹ نہیں ڈالا۔ پھر اس کے بعد یہ جس کو حافظ قرآن کہہ رہے ہیں نعیم الرحمان، اور جیسا کہ PTI منافق ہے، احسان فراموش ہے، وہ آگے کلپ رکھوں گا جو حافظ سعد رضوی صاحب کا۔ پہلے سنو کہ مرتضیٰ وہاب TLP کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جی بالکل، 13 ہو گئے پاکستان مسلم لیگ نون کے، کریکٹ؟ نہیں، 14 پاکستان مسلم لیگ نون کے،
اور JUI کے 3, 4. JUI کے 4. ٹھیک ہے. اور TLP کا 1. نہیں جی, TLP نے آئی تھنک آج ووٹ کاسٹ نہیں کیا, انہوں نے ایبسٹین کیا. اچھا, TLP نے آج ووٹ کاسٹ نہیں کیا. اور 1 آزاد. ناظرین سنا, مرتضیٰ وہاب صاحب کہتے ہیں کہ بھئی ہم کو TLP نے ووٹ نہیں دیا. یہ تو ثابت ہو گیا کہ TLP نے ووٹ نہیں دیا ہے, ان لوگوں نے جھوٹا الزام لگایا تھا. اب یہ جس کو کہہ رہے ہیں کہ حافظ نعیم الرحمان ایک حافظ قرآن ہے, اس کو ان لوگوں نے ووٹ نہیں دیا اور آصف علی زرداری کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر دی. تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ بیعت کرنا, باپ تبدیل کرنا, وہ تو PTI کا وتیرہ ہے. PTI والے اپنے باپ چینج کرتے ہیں, اور 2 دن پہلے سعد رضوی صاحب کہتا ہے کہ جو اپنا باپ چینج کرتا ہے وہ حلالی نہیں ہوتا ہے. کیسے باپ چینج کرتا ہے؟ عمران خان خود کہتا ہے کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. بھئی ہمارا تو نہیں ہوتا ہے, جھوٹیوں کا ہوتا ہے. تو ان لوگوں کا پہلے باجوہ باپ تھا, پھر ان لوگوں نے باپ چینج کر دیا کہ وہ باپ ہمارا ٹھیک نہیں تھا. اب جو آگے جو جنرل عاصم منیر ہے, تو کوشش ان لوگوں نے کی کہ یہ ہمارا حقیقی باپ بن جائے, لیکن وہ بھی نہیں بنا. ان کا جو مقصد تھا کہ ہم کو اپنا مرضی کا باپ جنرل فیض حمید چاہیے. پھر عمران خان نے کہا ہے کہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے, یعنی کہ جھوٹیوں کا باپ ہوتا ہے, ہمارا تو نہیں ہوا. تو ان کا کام ہے باپ چینج کرنا, بیعت کرنا, یہ TLP کا کام نہیں ہے. تو TLP نے آصف علی زرداری کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کی اور کلیئر ہو گیا. اور حافظ سعد رضوی صاحب کیا کہتا ہے ان کے متعلق, حافظ نعمان کے بارے میں یہ بھی سمجھ آگے بات. ایک ہے امیدوار آئے گا, وہ کمپین کرے گا تو اس کو ملے گی. جماعت اسلامی کو امیدوار نہیں ملے, یہ جو بھی ہے وہ کہتے ہیں میں آیا نہیں, لایا گیا ہوں. جماعت اسلامی کو لایا گیا, اس میں کوئی دوسرے ایپ تھوڑی, یہ کون کہتا نہیں لایا گیا. بھائی ان کے بہت بڑا ذمہ دار کراچی میں ہمارے ساتھ بیٹھ کر پوچھتا ہے, یار آپ سیٹنگ میں نہیں تھے, یہ کیا ہو گیا ہے. میں نے کہا آپ سیٹنگ میں تھے شاید, تو پھر مسکرا پڑے. یہ سچی بات ہے کہ حافظ نعیم الرحمان کی کارکردگی نہیں ہے, انہیں لایا گیا. دیکھیں کارکردگی کی بیس پر ان کی سیٹیں نہیں ہیں. اگر کارکردگی ہے بھی نا, مان لیا جائے, تو وہ کچھ اتنی سی کارکردگی ہے, ٹھیک ہے جی, اور کارکردگی بیسڈ وہ نہیں ہے. ناظرین سنا کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے کلیئر کہہ دیا ہے کہ مجھے یہ جو جماعت اسلامی کے اہم بڑے عہدیداروں نے مجھے کہا ہے کہ آپ ایڈجسٹمنٹ میں نہیں تھے, یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ اس حافظ نعیم کو نوازا گیا ہے. تو جب نوازا جا رہا تھا تو نہ تو جماعت اسلامی کو تکلیف تھی, نہ عمران خان کو تھی, کیونکہ اس ٹائم عمران خان نے اعلان کیا کہ ہم نے جماعت اسلامی کو ووٹ دینا ہے. تو یہ تو ان لوگوں کی عادت ہے, ان لوگوں کی تاریخ ہے کہ جو ان کو ہڈی ڈالتا جائے گا, جو ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے گا, جو ان کو انگلی پہ نچاتا جائے گا, تو یہ اس کو باپمی ماننے کے لیے تیار ہے. لیکن جب ان سے ہاتھ اٹھایا جائے گا, ان کو اپنے حال پہ, بھائی بیٹا اب خود چلو, ہم آپ کو ہم کب تک بیساکھیوں پہ چلائیں گے. تو یہ اتنے لنگڑے لولے ہیں کہ یہ اپنا چلنے کی بجائے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی بجائے, یہ بیساکھی جو ان کو سہارا دے کے آ رہے تھے ان کو گالی نکالنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب ان کے لیے جو حافظ نعیم الرحمان ہے وہ ایک نیوٹرل ہے, وہ ایک بڑا ہے, حافظ قرآن ہے, تو اس لیے وہ تنقید کر رہے تھے. ناظرین یہ جو PTI کے لوگ ہیں نا, اکثر میں کہتا ہوں کہ ان کے اوپر تنقید نہیں کرنا, لیکن جب ان کے بیانات سنتے ہیں, جب یہ ٹویٹ کرتے ہیں, جب یہ تنقید کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے, بغیر کسی دلیل کے, جو بھی ان کے منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں, تو پھر ان کو جواب دینا ہماری مجبوری بن جاتا ہے, اور جواب انشاءاللہ ہم دیتے رہیں گے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.